بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہاں حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ طلاق کا طریقہ، اس کے تمام احکام و مسائل قرآن و سنت میں ملتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں بہت ہی زبردست رہنمائی ملتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کا مکمل پروسیجر کیا ہے، طلاق کب دینی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ایک ہی وقت میں کتنی طلاقیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں، یہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق 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 کہنا، یہ کافی کنٹروورشل ایک مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ہم علماء کرام سے اس مسئلے کے دلائل سنتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 3 یا زیادہ مرتبہ طلاق کہنے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور آگے اس کو شیئر کیجئے۔ آئیے علماء کرام کے دلائل سماعت اب فرمائیے۔ ایک قصہ جو آپ نے پوچھا نہیں، جو مجھے خود ہی چھیڑنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بیک وقت اگر کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا طلاق ہو جائے گی یا پھر طلاق ہوگی ہی نہیں، یا پھر کیا ہوگا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ دین کے خلاف ہے، حرام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو کوڑے لگا کے اس کی پیٹھ زخمی کرتے تھے جو ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا کہ طلاق و مرتان، کہ طلاق کا طریقہ یہ ہے، سنت سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کس وقت کس حالت میں طلاق دی جائے گی۔ لیکن جب لوگ کسی بھی حق کو مس یوز کرتے ہیں یا کسی بھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اس کی تھوڑی سی اس پر تحقیق یا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق بولنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ طلاق مرتان، تو یہ نہیں کہا گیا طلاق طلقتان۔ طلقتان کا کیا مطلب ہے؟ 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں۔ اب اگر یہ کہا بھی جائے کہ ایک وقت میں 2 طلاقیں تو پھر 2 دفعہ بولے نا، 3 بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 شاید اس لیے بولتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اب بسانا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 دی ہوئی 3 ہوتی تو پھر یہ ساری آیات اور یہ سارا طریقہ جو ہمیں بتایا گیا اور یہ ساری حکمت کہ کیوں وقفے وقفے سے اور کیوں عدت کے 3 مہینے اور کیوں رجوع کی اجازت اور رخصت، یہ سب تو پھر ختم ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک ہی جھٹکے میں عورت کو، آپ دیکھیے کہ مرغی کو بھی ذبح کرنا ہو نا تو ایک جھٹکے سے ذبح کرنا منع ہے، تو کہاں یہ کہ زندگی بھر کے تعلق کو ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے 3 دفعہ کہہ کے تو ہمیشہ کے لیے گھر الگ کر لیا جائے؟ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورت ہے۔ اب یہ بات پھر کہاں سے آئی کہ جو چاروں امام کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہو گئیں؟ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 2 سال تک بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی مہلت دی گئی تھی، لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جو خلاف سنت ہے، لہٰذا آئندہ ہم بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اب اس شخص کی بھی جو ایک ہی وقت میں 3 دفعہ بولتا تھا اس کو 3 ہی شمار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، اور لوگوں نے اس پر ریاکٹ نہیں کیا۔ تو وہ اس وجہ سے تھا کہ یعنی اس رجحان کو روکنا مقصود تھا کہ لوگ ڈریں اور لوگ آئندہ یہ غلط طریقہ اختیار نہ کریں، لیکن یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے ایک قانون بنائے جانے کے لیے۔ اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بالکل الگ کرنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو پھر وہ واقع بھی ہو جائے گی، یعنی اس میں پھر شوہر کی نیت کا دخل ہوگا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا، اس لیے اگر کوئی ایک دفعہ میں
3 کیا 1000 دفعہ بھی بولے تو 1 طلاق شمار ہوگی، کیونکہ وہ 1 بار ہے. طلاق مرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1 بار، اور مرتان 2 بار. 2 دفعہ لفظ بولنا نہیں بلکہ 2 الگ الگ مواقع پر دینا، اور پھر بائن کے لیے تیسرے الگ موقع پر طلاق دینا. اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے 3 طلاق دے دیے ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو. قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو 1 ہی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 3 بھی ایک ساتھ میں دینا 1 ہی ہوتا تھا. حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق 1 ہی ہوتا تھا. حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو 1 ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے، کیا وہ غلط ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال تو ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا. اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو 1 ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ شخص اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور انسان سے اس کی شادی کروائے اور پھر وہ طلاق دے تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے. یہ ہے نکاح حلالہ. سب سے پہلی بات یہاں نقص کیا ہے؟ آج ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور انسان اتنا مبہوت ہو جاتا ہے، اتنا غصے میں آ جاتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے 3 طلاقیں ہوں یا 1000 طلاقیں ہوں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو نہ جانے بیچارے کو کتنے غصہ آ گیا، اس نے 1000 طلاقیں دے دی. کہا طلاق تو 1 ہوئی ہے، 999 تو ضائع ہی گئی. 3 طلاقیں جو دے دیتا ہے آج کیا کرتے ہیں؟ اچھا جس کا حلالہ ہوگا. حلالہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے وہ سلف کی بات یاد آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بندہ مومن جس کا ایمان تازہ ہو وہ اپنی بیوی کسی کے سپرد کر دے، کیا اس طرح کا حاشیہ تخیلات میں کبھی سوچ بھی آ سکتی ہے؟ 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دیں، 1 ہوئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیوی ہے ابھی باقی، اس کو طلاق ہوئی نہیں ہے. اور رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلوان تھے، بیوی کو طلاق دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 طلاق ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی. راجع ہے، جاؤ رجوع کر لو. ایک مسئلہ جڑا عام ہر وقت آؤں وہ تھوڑا جہا بیان کر دیے تاکہ پھر میرے ہی فتوے کی بجائے ہر بندہ اپنے کو ہی فتوا دے دیا کرے، لکھ کے دے دے کہ 100 باری بھی طلاق دے چکا 1 ہی ہوئی. نکاح کہنا جب تک 3 حیض نہیں گزر جاندے چپ کر کے کر لیا. 3 گزر گیا تو بعد انہوں کا بٹھاؤ دوبارہ نکاح کر دیو، کوئی حلالیاں دی لوڑ نہیں. اور ایک کتاب الفقہ والمذاہب اتنے بھی اپنی پنجاب حکومت نے اوقاف نے ترجمہ کرا دیتا، اصل سے مصر چ لکھی عبد الرحمان الجزیری نے کتاب الفقہ والمذاہب الاربعہ کہ 4 اماماں دے مذہباں دا خلاصہ نچوڑ کر کے بہت اچھی کتاب. اتنے پھر فرماؤندے کہ جڑا یہ ہے کہ آدمی نے کٹھیاں ہی کہتا فائزہ تلک رجل 341 342 فائزہ تلک رجل زوجته ثلاثا دفعہ واحدہ، کٹھا ہی بولیا تے 3 طلاقاں دیتیاں. بیان قارا لان تے تالکن ثلاثہ لازم مانا تکوی من رد فی المذاہب الاربعہ وهو رأی الجمہور. آندے جڑے 4 امام نا تے نال جمہور اے تے آندے بھی ساریاں دے گل پی گئیاں، 3 ہی ہو گئیاں تے قصہ گیا مک، ہن حل کوئی نہیں.
जजीरी लिखना फिर वखालफहम फी ज़ालिक बाज़ुल मुज्तहिदीन। ये मसला यार कोई इत्तफाकी नहीं, सारा इस्लाम का यो मसला कई मुज्तहिद आलिम बड़े 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 इमाम थी ये खिलाफ रहे। वो सहाबा किराम तो तुरे आउंदे, उदों तो कई लोग खिलाफ तो फरमाउंदे इस बारे कई मुज्तहिदीन खिलाफ है। केड़े केड़े का ताऊस व इकरमा व इब्ने साद, एडे एडे इमाम खिलाफ है। ताऊस जैसे और वो आंदे कोई नहीं, वारा रासिम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, और उन्होंने सिरे से खड़ा है इब्ने अब्बास जी हजूर ने दुआ मंगी थी कि अल्लाह इन कुरान भी समझ ले, वो चोटी का खड़ा कि 3 तलाकां कोई नहीं। फ़क़ालू इन्नो यको बि वाहिदतन ला सलासन, वो कहते एक हुंदी है 100 देई जा, एक टाइम ते एक तलाक होनी है। जिहदे बारे च अल्लाह ने मौका दिता 3 हज़ार तक तू वापस आ सकता, गुजर जाऊ तो भावें 10 साल हो गया ना, दोबारा बिठा के निकाह कर, कोई उलझन नहीं। व दलील ज़ालिक मा रवा मुस्लिम इब्न अब्बास, और ये दलील उन्होंने को अल्लाह के रसूल की हदीस है। काला कानत तलाक अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक सलास वाहिदा, कि अल्लाह के रसूल के जमाने च भी, अबू बकर के जमाने च भी, हज़रत उमर के 2 साल भी 3 तलाकां एक होंदियां सी। 3 जिन्होंने कोई 3 नहीं सी मनदा, एक समझी जाती थी। फ़क़ाल उमर अन्नास कद इस्ताजलू फी अमरिन कान लहुम फीहि अनातुन फरमज़ना अलैहिम, हज़रत उमर जी ने आख्या हटदे कोई नहीं, फरमाया हुण मैं नाराज़गी च चाहना भी एक काम जिहदे च अल्लाह ने इन्होंने सोचण का मौका दिता सी, जे बाद नहीं आउंदे एडी जल्दबाजी कर दे, फरमज़ना कोई हदीस नहीं दी कोई वाला, काश फिर हम इन पर जारी कर दे अपनी राय नाराजगी की फमजाल चलाती वह। Assalamu alaikum. Did you know that it is very sinful to issue a divorce by saying talaq, talaq, talaq thrice? It is very sinful. It's the wrong way of doing things. It's not what the Prophet Muhammad, peace be upon him, has taught us. I want to explain to you how beautiful Islam is. If you're married and you're having problems and you really cannot solve the problems, Islam tells you to try and involve the elders from both sides to see if a solution can be found. And Allah says in the Quran, إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. If both parties would like to solve the problem, then Allah will grant them that. Allah will grant them acceptance to be able to find a solution. So if it's not a blame game, and if you're not trying to prove who was right and wrong, and both of the parties are genuinely looking to solve the matter, Allah says, we'll help you both. But in the rare case where, subhanallah, the parties cannot get along, they really want to separate, part ways, it is part of the mercy of Allah that we can divorce. Imagine if divorce was not prescribed in Islam. That's it, you were doomed with a person you didn't want to be with. I mean, part of the mercy of Allah is to allow you and I to go through divorce if needed and necessary, because we just can't get along. So Allah says, you know what? You issue 1 out of 3 talaqs. That's it. You never ever give more than 1. It's just 1. And what do? Allah says, well, when you've issued the 1, we allow you a separation period of 3 menstrual cycles. You separate, and during that time, that 1 revocable talaq or divorce would actually be held in a way that Allah is giving you a chance to reconcile within the 3 menstrual cycles. If, for example, you feel, no, we need to get back, we need to try, and so on, you are allowed to get back within that time. No strings attached, no nothing. You can solve the matter and come back. And then at some point later in the future, if you still didn't get along and you want to go back to your own ways and separate, Allah says, we'll allow you to do it a second time. So I got back, and after a few months or years, I decided, nah, we still cannot get along. So Allah says, no problem, you can give the second talaq too. So the second one comes only after you've tried, only after you've gotten back after the first one and reconciled. And then you didn't get along. And then the second one comes in play. Look at how merciful Allah is. Allah says, we'll give you another 3 menstrual cycles to consider. If you get back, alhamdulillah, it's a good thing. But the 3rd time this happens, then you need to marry someone else. What's the reason? Allah says, if it's the 3rd time, then
we now don't want you to keep doing the same thing and getting back and going back and getting back and reconciling and splitting and reconciling and splitting. You only allowed to do that twice. The third time, you must go your own ways and you must get married to someone else. When the wife marries someone else and she realizes, perhaps this guy is such a brilliant guy, alhamdulillah, she's happy in the new marriage. So be it. We're happy too. But if she's not, and she gets a divorce from that guy without the interference of the first husband, in that case, Allah says, now, because we know you've seen a scenario worse than what you were in the first place, we will give you the chance to go back to the first husband and you can start afresh. So you get a new nikah done, a new officiation of a marriage, and you're all set to go. And now you'll appreciate, this husband, originally, the first one, he had 10 things wrong with him. But the second one had 20 things wrong with him, or 10 things, but they were worse. I'd rather go back to the first guy. So it makes sense. So you don't just use up all your lives. You never just issue 3 talaqs all at once. You don't do that. It's sinful. There is a way of doing things in Islam. You must be respectful and don't just issue it in anger. Don't just issue it at any time. It's a major thing. Think about it. Subhanallah. Now, say for example, 1 talaq was given. We did not reconcile. We went our own ways. What do I do? Well, I'm allowed to, as a woman is allowed to marry anyone she wants after that. Even though there was just 1 talaq, the fact that the waiting period or the 3 menstrual cycles are over, or if it was an irrevocable talaq, once that waiting period of 3 menstrual cycles is over, she can marry anyone she wants, including the original first husband, because there was no second or third talaq. So you never ever need a second or a third. If you have 1 and it was irrevocable, or the iddah, the waiting period finished, it's over. It's over. You don't ever need a second or a third. That's it. It's done. Because you can marry whoever you want if you wish, and you're no longer the wife of that first person. But you can go back to him if you want, because there was only 1 talaq. So do you see why we should never be issuing 2 or 3? We should never just be giving 3 all at once. The second one is a gift. It's only when you've reconciled and you cannot make the marriage work for the second time, then you give the second one. And if you came back after the second one, whether it was after the waiting period, you had your new reconciliation or nikah done, or it was within that waiting period, you just got back together because it was revocable. Either way, the second time, you try and make it work. If it didn't work a second time, like I said, that's when you issue the third one. So I hope I've educated you guys regarding this. It's a very beautiful way of divorce, to be honest. It's the best teachings on earth regarding divorce. It gives you 3 different chances. Don't blow those chances all at once. So remember, it is wrong to issue 3 talaqs at once. You never need to do that. In fact, it is sinful. You only ever give 1 talaq, 1 divorce, not 3. And I just want to make mention before I end, my beloved sisters, if you're in a marriage where your husband is not fulfilling your rights, he's oppressing you, or he has abused you, and you really want to get out of that marriage, and don't think that he is the only guy who can issue the divorce. No, you can actually apply for a nullification to an Islamic court or to a panel of scholars, the mufti, etc. They will study the matter. They will see if, it is to be awarded. If really there's something wrong, they will try to look into the matter, and they will award you what is known as a nullification or a fasakh of that particular marriage. So you're no longer the wife. Whether the man wanted it or not is irrelevant, because if he didn't fulfill your rights, he didn't give you a mahar, he's not intimate, or he really abuses you, or something serious has gone wrong, then you are allowed to get that. So you can apply for a nullification. That's not called a khula. It's called a nullification or a fasakh. And what is a khula? A khula is when you don't really have a reason to get away, but you don't want to be in the marriage, right? As a woman. And you just want to get out of it. He hasn't really done anything badly wrong to you. You want to get out of it. And you can actually give back your mahr. The mahr meaning the amount he paid as a gift initially for you when you got married. You can give that back if he agrees to take it back in return for issuing a talaq. So that is a khula.
For a khula, you'll still need your husband's approval. But for a nullification, you don't need his approval. I hope I've educated you on that too. Perhaps if you would like me to talk about that in detail, I have in the past, then you can leave a comment below and inshallah we'll take a look at this. It's very, very interesting and I think we needed to know about this. In the meantime, I pray that Allah protect all of us. Those who are not married, may Allah grant you spouses who will be the coolness of your eyes. Those who are married, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you happiness. Those who do have turbulence in their marriages, may the Almighty make it easy for you to resolve your matters. May Allah bless us all with children who will be the coolness of our eyes. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad. ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایک بار ملک کی طرف، حالات حاضرہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس وقت طلاق ثلاثہ، ٹرپل طلاق اور پھر یکساں سول کوڈ یعنی جسے کامن سول کوڈ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کو لے کر مسلمانوں میں اور سرکار میں، مودی حکومت میں ایک طرح کی ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ کچھ ہے اور مرکزی حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، یہ ایک نازک مسئلہ ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے، میں نے کئی آرٹیکل اس پر لکھے ہیں اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے ثلاثہ کچھ بھی نہیں، صرف یہ کچھ فتوے کی بنا پر معاملہ بگڑ گیا۔ کچھ لوگوں نے فتوے دے کر کے معاملہ بگڑ دیا۔ اگر فتوے کو الگ کر دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جہاں تک میں کہوں گا کہ سلفی حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات کا مسلک بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے۔ ان کے مسلک یہ ہے کہ طلاق 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 آدمی کہتا ہے غصے میں، تو غصے میں جو کہا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، ایک شمار کیا جائے گا وہ۔ یہی میں صحیح مانتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کچھ کٹرپن دکھایا ہے، اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا کہ اجماع ہے طلاق کے معاملے میں کہ 3 طلاق اگر دی جا رہی ہے تو وہ کریں گے، تو پہلے تو یہ بات اجماع ہے بولنا درست نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ کے اندر بھی، ٹھیک ہے، حضرت عمر کی بات کو مانا گیا، لیکن اس کے بعد بھی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے ایسے فتوے دیے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہے بول کے، تو اجماع تو نہیں بول سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اجماع تو نہیں، اجماع مطلب ساری امت جمع ہو جائے۔ اجماع کو بھی کب مانا جائے گا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے، پھر اقوال صحابہ ہے، یا پھر جس کو قرآن سنت، پھر اجماع ہے۔ جب قرآن و سنت مطلب نبی کے دور میں قرآن و سنت کے حساب سے، اور حضرت ابوبکر کے دور میں، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے 2 سال تک 3 طلاق کو ایک مانا گیا، تو پھر مسئلہ ختم ہی ہو گیا نا۔ آپ سمجھ رہے، اجماع تو بعد میں آئیں گا۔ اب وہ اجماع کیوں بنا، یا جس کو ہم کہیں گے حضرت عمر نے کیوں حکم دیا، وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت عمر کے زمانے تک لوگوں کو پتا تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی، تو لوگ کیا کرتے تھے، 3 بول دیتے تھے تاکہ لڑکی کو تنگ کرے، سمجھے، اور بعد میں بولتے چونکہ ایک ہوتی لے لیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں نے کھلواڑ مچا دیا طلاق کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچ وچار کر کے اچھے سے دینے کا حکم دیا، لوگوں نے مذاق بنا دیا، اور چونکہ ان کو معلوم ہے 3 کا کیا ہوتا، ایک مانی جاتی، تو لہٰذا انہوں نے کہا اللہ نے جس چیز میں تم کو ڈھیل دی تھی تم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا، لہٰذا اب میں کیا کروں گا۔ یہ تعزیراتی حکم ہے، اور یہ خلیفہ کر سکتا ہے کہ جو 3 کہیں گا اس کو میں 3 مان لوں گا۔ شریعت نہیں بدلی انہوں نے، ایک تعزیراتی حکم تھا، سمجھ رہے آپ، 3 مان لوں گا، تو لوگوں نے پھر 3 دینا ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کیا ہو رہا، لوگ 3 ایک ساتھ دے رہے ہیں، جس سے سارے تماشے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب واپس تعزیراتی حکم کو ہم ریورٹ کر دیں گے، پلٹا دیں گے، اور بولیں گے اب 3 کو ایک مانا جائیں گے۔ آپ سمجھیے اس چیز کو، تو لوگ یہ نہیں سمجھ کے وہ ائمہ نے یہ کیا وہ کیا، تو یاد رکھیں اماموں وغیرہ کا جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اپنے اماموں سے صرف اتنی باتیں لیتے ہیں جتنی باتیں ان کو پسند آتی ہے، باقی باتوں میں امام کو بھی یہ اپنے ایزی لے لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے علماء کرام کے قرآن و سنت پر مبنی دلائل سماعت فرمائے ہیں، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ قرآن و سنت پر مبنی دلائل تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی گھروں میں جو کنٹروورش، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں بھی فیملی میٹرز خراب ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نچاکی ہے، چپکلش ہے، اللہ تعالیٰ آپس میں میاں اور بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے، خاندانوں کو آپس میں جوڑ دے، اور جو بکھرے ہوئے خاندان ان کو آپس میں ملا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرہ۔